الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم دوستو بزرگو، مرے بعد کی منازل میں سے ایک منزل میدان محشر کے متعلق باتیں عرض ہو رہی ہیں۔ پچھلی جمعہ میں میدان محشر میں دنیاوی معاملات اور حقوق العباد کے قبیل سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا اس کے متعلق بات ہوئی، اور ساتھ میں اخروی معاملات میں حقوق اللہ کی قبیل سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ خطبے میں نے روایت پڑھی، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے قبیل سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عمل، اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی کے اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلُ، اور اگر نماز میں بگاڑ، نماز میں فساد، تو باقی کے اعمال میں بھی بگاڑ اور فساد۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة، کہ اعمال میں سب سے پہلے بندے کے حساب لیا جائے گا نماز کا۔ اگر وہ صحیح نکل آئی تو کہا فقط افلح وانجح، وہ آدمی کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر نماز میں کمی بیشی، نماز میں نقص، نماز میں فساد بگاڑ، تو پھر وہ آدمی پکڑا جائے گا، کہا خواب و خسر، ناکام ہوگا، نقصان میں پڑے گا۔ اس روایت میں آگے کا جو جملہ ہے، اس جملے پر بات ہو رہی تھی، وقت ختم ہو گیا تو وعدہ کیا تھا کہ آئندہ موقع ملنے پر چند باتیں اس سلسلے کی عرض کروں گا۔ آگے والا جو جملہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے فرض نماز میں نقص یا نقصان نکلا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ فرشتوں سے عرض کرے گا کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں۔ فرشتوں کو یہ کام سونپا جائے گا، چھان بین کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ عرض کرے گا کہ اگر فرائض میں کمی ہے، نقص ہے، تو اس کو پور کیا جائے نوافل کے ذریعے۔
تو میں نے بتایا تھا اس واسطے نوافل کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو اور نوافل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے فرائض کے ساتھ، فیکمل بہا، جس کے ذریعے تکمیل کی جاوے گی۔ فرض میں نقص تھی، اب بات چلی تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کی سنتیں جو ہے، جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، جس کی تعریف میں نے بتائی تھی کہ ایسی سنت جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے واسطے کیا ہو، بغیر عذر کے جس کو چھوڑا نہ ہو اور اس کو ادا کرنے کی تاکید کی ہو، تو اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ بغیر عذر کو چھوڑنا سنن مؤکدہ کو یہ گناہ، یہ بڑا جرم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگائے کہ فرائض میں نقص ہے تو اس کے ذریعے تکمیل کی جائے گی، تو سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو اور ذخیرہ ہمارے پاس ہو۔ خاص کر میں نے نوجوان طبقہ کو اس کا نشانہ بنایا تھا کہ نوجوان طبقہ نمازوں کے آگے اور نمازوں کے بعد کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ہم یوں سمجھے کہ یہ انجانے ہیں تو جانکاری بتا، ہم بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں۔ باپ اپنے گھر پر اپنے نوجوان اولاد کو بتا دے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نوجوان طبقے کو رہبری کی ضرورت ہے، ہم ان کی رہبری کریں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں باتیں ہوئی، اور سنتوں کی اہمیت اور سنتوں کا جو مقام ہے اس سلسلے میں باتیں عرض کرنا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو سنیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنتوں کو ادا کرنے کا جذبہ دلوں میں آئے گا۔ اعمال کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں، اعمال کے فوائد دنیاوی اخروی جب بتائے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان اعمال کے کرنے کا ایک جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بہترین قول بیان کیا علماء نے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سنت مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا تھا وہ بچ گیا، اور جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا وہ غرق ہو کر ہلاک اور برباد ہو گیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنتوں کی مثال حضرت نوح کے کشتی کے مانند ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، جو سنتوں پر سوار ہوگا وہ بچے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا، جو سنتوں پر سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہوگا، دلالت اور گمراہی میں وہ پڑ جاوے گا۔ اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین اذا تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑا کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی سنت۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر عمل کرنا فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، گمراہی اور دلالت سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وصیت کری، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں تقوی کی یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کی اور اطاعت اور فرما برداری کی، چاہے حبشی غلام کے ذریعے تمہیں اطاعت پہنچتی ہو تو اس کی بھی اطاعت۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من یعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ تمہارے بعد جو زندہ رہے گا، میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات کو دیکھے گا۔ علماء نے لکھا کہ آج انتشار، اختلاف، شر، فساد ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے، فسیرا اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی فعلیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کر لینا، میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ سنت میں ایک نور ہے، اس کے بالمقابل بدعت ہے تو اس میں دلالت اور گمراہی ہے۔ کہا علیکم بسنت، سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سنت میں ایک نور ہے، اس کے بالمقابل بدعت تو اس میں دلالت ہے، گمراہی ہے۔ سنت صراط مستقیم پر لے جانے والا عمل ہے، بدعت صراط مستقیم سے ہٹانے والا کام ہے۔ سنت کا نور دل میں جگہ پکڑتا ہے، طاعت کا جذبہ دل میں آتا ہے، آدمی طاعت کے کاموں کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہترین قول۔ اس کے علاوہ سنتوں کے مقام کے متعلق حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا علماء۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ تبارک و تعالی شانہ کو خواب میں دیکھا۔ بڑے امام ہیں وقت کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں نے اللہ کو دیکھا، فقال اللہ تبارک و تعالی لی یا عبد الرحمن انت الذی تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عبد الرحمن تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں فقلت یا ربی بفضلک، کہ میں تیرے فضل سے یہ کام کرتا ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے درخواست کری فقلت یا ربی امیتنی علی الاسلام، کہ اللہ تو مجھے اسلام پر موت دے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست یہ کری کہ باری تعالیٰ تو مجھے موت دے اسلام پر، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جواب میں کہا والا سننا، اسلام پر موت کی تمنا بھی رکھو، اسلام پر موت کو کی دعا بھی کرو، اور ساتھ میں سنت پر موت آئے اس کی بھی تمنا رکھو۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ کہا والد سننا، کہ اسلام پر بھی اور سنت کے ساتھ بھی موت آوے، ایسی دعا اور ایسی تمنا رکھنی چاہیے۔ اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ سنت کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، اپنا ایک بہت بڑا رتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے علماء جس بات کو لکھتے ہیں دو باتیں قابل غور باتیں، ایک تو سنت کی اہمیت دل میں ہو، نمبر دو سنت سے محبت ہو۔ سنت کی اہمیت دل میں ہوگی تو سنت پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی اور محبت اپنے آپ پیدا ہوگی۔ اور یہ فتنوں کا دور، نت نئے فتنے روز بروز برانگیختہ ہو رہے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں شر و فساد والے زمانہ میں سنت پر عمل کا جو اجر و ثواب بتایا معروف اور مشہور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید،
کہ جو فتنہ کے دور میں میری سنت کو تھامے رکھے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنوں کے دور میں 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، ایک سنت کو زندہ کر۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ من احیا سنتی فقد احیانی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ومن احیانی فکان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میری معیت پائے گا، میری رفاقت، میرا ساتھ اس کو ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت اور آپ کی معیت کوئی معمولی چیز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، خاص کر رات کے موقع پر نماز تہجد کے واسطے لوٹے میں پانی رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا صلی یا ربیعہ، مانگ لے کچھ، ربیعہ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کہا نہ اللہ کے نبی بس آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ مل جائے جنت میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ علماء نے لکھا سجدوں کی کثرت سے مراد نوافل نمازوں کو زیادہ پڑھنا، اس کا بھی یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو کہ زیادہ نوافل نبی پاک علیہ السلام کی معیت اور آپ علیہ السلام کی رفاقت ملائے، سنتوں کی اہمیت دل میں ہو، سنتوں کی محبت دل میں ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی متعلق یہ بات ملتی ہے کہ سنتوں سے محبت ہو۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی رہا ان کی خدمت میں مرید بن کر 9 سال تک رہا۔ 9 سال کے بعد وہ کہنے لگا حضرت جنید بغدادی سے کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ حضرت 9 سال آپ کی خدمت میں رہا، 9 سالوں میں کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا 9 سالوں میں کوئی کرامت تو میں نہیں دیکھی، پر 9 سالوں میں کوئی ایسا کام دیکھا جو سنت کے خلاف ہو؟ تو کہنے لگا 9 سالوں میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنتوں سے محبت۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہے، شاہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تھے مذاکرات کے واسطے، کسریٰ بادشاہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے ضیافت اور مہمانی کا نظم کیا۔ کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھے، کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، قریب میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور صاف کر کے کھانا چاہتے ہیں، تو بغل میں جو آدمی بیٹھا تھا اس نے یا تو کونی ماری یا تو کنکھیوں کے ذریعے روکا اور اشارہ اس بات کی طرف کیا یا تو کنکھیوں کے ذریعے، کونی کے ذریعے یا تو بول کر بتایا کہ یہ شاہی دربار ہے، درباری لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پڑا ہوا کھانا اٹھا کر صاف کر کے کھانے کا جو ارادہ کیا ہے آپ اس کو ملتوی کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، باقی دربار میں آپ کا مقام گھٹ جائے گا۔
تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تعلیمات نبوی کو جانتے تھے کہ بھئی کھاتے کھاتے لقمہ گر جاوے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو ضائع کرنا نہیں چاہیے، تعلیمات نبوی کو جانتے تھے۔ اس واسطے حضرت حذیفہ بن الیمان نے اس سے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحکما، کیا میں میرے نبی کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو؟ نہیں ہو سکتا، سنتوں سے محبت، سنتوں سے محبت یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ خطبے میں میں نے آیت پڑھی کیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، یہ قرآن حکم دیتا ہے ہمیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ کہ تم اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری پیروی، مراد اسے نبی پاک علیہ السلام کی راہ، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنت، بہرحال کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حفظ سنتی، جس نے میری سنت کی حفاظت کی اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں سے اس کا اکرام کریں گے، اعزاز کریں گے۔ 4 چیزوں سے اکرام، 4 چیزوں سے اعزاز، عمل ایک سنت کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المحبت فی قلوب البراء، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ نیک لوگوں کے قریب جانے کا اور نیک لوگوں کا ہم جیسے نالائق لوگوں کے پاس آنے کی نوبت نہیں آتی، پر آٹومیٹک اللہ تعالیٰ سنت کی حفاظت پر، سنت پر عمل کی بنیاد پر ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ ایک چیز وَالْحَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرِ، فاسق قسم کے لوگ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا خوف ڈال دے گا، چاہے وہ اپنا ایک بڑا مقام رکھتے ہو، ان کی ویلیو ہو، ان کی قابلیت ہو، اور ڈرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنت کی حفاظت کی بنیاد پر ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ تیسری چیز وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، خوشادگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ رزق کے واسطے مارے پھر رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، برکتیں نہیں ہیں، روپیے پیسے ڈھیر ہیں پر برکت نہیں، برکت ہم چاہتے ہیں تو کہا وسعت فی الرزق، اللہ رزق میں برکت دے گا سنت کی حفاظت کی بنیاد پر۔ اور چوتھی چیز وثیقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین پر ثابت کر دے، دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ اس واسطے ارادہ کرے انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ کا دربار ہے، دعا کر لیتے ہیں گزری زندگی حکموں کو توڑتے ہوئے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے جو گزارے، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، بقیہ زندگی اس کے تمام حکموں پر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزارے، ایسی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔